اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، محفل مشاعرہ شمع فروزاں کے ساتھ شفیق مراد کا آداب۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو یورپ کے وقت کے مطابق 4 بجے شام اور پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے شام پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف شعراء کو اور ان کی شخصیت اور ان کے تعارف سے آپ کو متعارف کروایا جاتا ہے۔ فروغ علم و ادب کے مقاصد کے حصول کے لیے یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے زیر اہتمام پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام آپ جذبہ نیوز کی فیس بک اور جذبہ نیوز کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں کینیڈا سے محترم ڈاکٹر تقی عابدی، ملتان سے محترمہ ڈاکٹر کلثوم دورانی، ہندوستان سے محترم اطہر شکیل صاحب، اور انگلستان سے ہمارے ساتھ مخدوم امجد شاہ شامل ہوں گے اور اپنے کلام سے ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت جناب محترم ڈاکٹر تقی عابدی فرمائیں گے، اور اس طرح آپ سب کا کلام ہوا کے دوش پر سماعتوں سے پہنچتا ہوا روح کو سیراب کرے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کے صدر مشاعرہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف اس مختصر وقت میں نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کام ہے کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو شاید ہمیں بہت وقت درکار ہے۔ کچھ مختصراً عرض کرتا چلوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ گلستان ادب میں یہ ایک ایسا دیدہ ور ہیں جنہوں نے اپنی اس بینائی کو ہمارے تک پہنچایا، ہمیں بھی روشنی دی، اور یہ روشنی پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے متعدد شعراء پر تحقیقی کام کیا۔ آپ کو ماہر اقبالیات بھی کہا جا سکتا ہے، ماہر فیض بھی کہا جا سکتا ہے۔ الطاف حسین حالی پر بھی آپ کا بہت کام ہے، غالب پر بھی آپ کا بہت کام ہے، اور موجودہ شعراء کو بھی عزت و تکریم دی، جہاں تک کہ آج کل کے شعراء جن میں ایک نام امجد اسلام امجد کا ہے، ان پر بھی آپ نے کتاب لکھی، اور کئی شعراء کو آپ نے کتابی شکل میں خراج تحسین پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسے برگد کے درخت کی مانند ہے کہ جس میں ہمارے جیسے لوگوں کو بھی وہ پذیرائی دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے فیض پر بھی بہت کام کیا، اور اقبال جس نے کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اقبال خود کو ڈھونڈتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب اقبال کو ڈھونڈتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک فقرہ جو کہ اکثر ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی زبان سے بھی کہا، اور یہ فقرہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا اور یہ بہت پسند کیا جاتا ہے۔
کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں دل کا طبیب ہوں اور ادب کا مریض ہوں. تو یہ جو ادب کا مریض ہونا ہے، یہ بس یہی سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب ادب کے مریض عشق ہیں، اور ان کو عشق ہے، اور وہ عشق جو ہے اس کی روشنی یہ پھیلا رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں محترم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کا کے آغاز میں آپ آج کے مشاعرے کے حوالے سے اور مشاعرے کی تہذیب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور اس کے بعد اپنا جو ہے اجازت دیں کہ ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں. بہت بہت شکریہ محترم شفیق مراد صاحب. بعض شاعروں کا ایک شعر ان کی شناخت ہو جاتا ہے، اور آپ کا شعر میرے ذہن میں ہے کہ کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، سارے سچے ہیں، کیا تماشا ہے. تو اس دنیا کے تماشے میں اردو ادب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعروں کی تہذیب. تو میں چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ کچھ مشاعرے تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ مشاعرے کی تاریخ اور مشاعرے کی تہذیب سے تو واقف ہیں، لیکن مشاعرے کی تاریخ سے اتنے واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت کم لکھا گیا. تو اگر مستند حوالے آپ دیکھے جائیں، جس کو ہم کو جاننا چاہیے، اس وجہ سے کہ اردو ادب کا مشاعرہ پوری دنیا کی زبانوں میں نے اسٹڈی کی ہے، اپنی تاریخ کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنی تنقید اور اپنی جو بڑھتی ہوئی آپ کے جو ہے ارتقاء کے لحاظ سے بالکل یونیک ہے، بالکل الگ ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مستند حوالے ہیں کہ فارسی میں سب سے پہلے شعراء ایک جگہ جمع ہوئے، عرب اور فارسی اپنی اپنی زبانوں میں، اور ان لوگوں نے یہ محفلیں برگزار کی، اور اس کا نام مشاعرہ ہوا کہ شعراء کے اجتماع کو. اور پھر وہ آیا ہے ہمارے بر صغیر میں. اور جہاں تک کہ ہم کو ذرائع ملتے ہیں کہ مغلیہ بادشاہ جو اکبر تھا، پہلا بادشاہ ہے جس نے ملک الشعراء کا اپنے دربار میں ایک پوسٹ بنایا، اکبر. اور اکبر اگرچہ کہ زیادہ شاعری وغیرہ سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اگرچہ کہ اس کا باپ ہمایوں شعر کہتا تھا، اور بابر بھی آپ کے جو ہے شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا، اور کچھ شعر ملتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مغلیہ دور میں جہانگیر نے سرپرستی کی ہے. تو اکبر کے زمانے میں بھی احمد آباد میں عبد الرحیم خان خانہ نے اپنے دربار میں مشاعروں کو سجانا شروع کیا. تو اس زمانے میں فیضی ہو یا ابو الفضل ہو یا ابو الفتح ہو، یا آپ کے کیا کہتے ہیں خان خانہ ہو، عبد الرحیم خان خانہ. تو یہاں سے ہماری ہسٹری ملتی ہے کہ فارسی ہی صحیح، لیکن آپ کے، اور ان کا ایک بڑا عمدہ فارسی مصرع ہے جو ہم مہاجروں کے لیے بہت عمدہ ہے کہ ہر جا کے رفت برائے خودش خان خواہی ساخت. یعنی ایک کامیاب دماغ ہر جگہ جو جاتا ہے، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. اس مطلب کو فارسی میں 400 سال پہلے خان خانہ نے کہا کہ ایک کامیاب دماغ، اس کے لیے موقع یا آپ کے محل کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ جو جاتا ہے اپنے دماغ کی روشنی سے وہاں پر اپنے لیے بارگاہ بنا لیتا ہے. بہرحال اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے عوامی مشاعرے بھی شروع ہوئے. عوامی مشاعرے میں خود ذکر میر میں میر تقی میر کہتے ہیں میرے گھر میں ہر مہینہ 2 مشاعرے اور نشستیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو خواجہ میر درد ہیں، ان کی جو خانقاہ تھی، اس میں آپ کے اس کو کہتے تھے حجرہ میر، اس میں مشاعرے ہوتے تھے. اور پھر مشاعروں کی آپ کے جو ہے بنیاد آگے بڑھتی چلی گئی. آپ جانتے ہیں کہ بزرگ ترین اور بڑا، سب سے بڑا جو اچھا مشاعرہ جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 1845 کا ہے،
یعنی غدر سے 11 سال پہلے وہ دہلی میں ہوا تھا اور مولوی کریم الدین نے اس کو ارینج کیا تھا. اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ ایک طرف ذوق بیٹھے تھے اور ایک طرف آپ کے غالب بیٹھے تھے، یعنی صدر کے دونوں، اور اس کے علاوہ اس میں مومن بھی شامل تھے. اس میں داغ اگرچہ کہ بہت جوان تھے، 18-20 سال کا جوان، اور اس کو اس مقام پر بٹھایا گیا تھا جہاں پر اساتذہ شورا کو بٹھایا جاتا. یہ تو آپ کے اعلیٰ ترین. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اتنا ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب یہ مشاعروں کی آواز، ولی کے زمانے میں بھی مشاعرے ہوئے ہیں، حاتم کے زمانے میں بھی مشاعرے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آرزو اور آبرو ان کے زمانے میں ہوئے ہیں. لیکن جو ہم کو تاریخی حوالے ملتے ہیں، وہ تاریخی حوالے اس 1261 کا ایک تسلیم لکھنوی کا آپ کے جو ہے ایک شعر سنیے جو انہوں نے اس مشاعرے میں سنایا تھا کہ جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے. یہ اس زمانے کے اشعار ہیں جو لکھے گئے ہیں. زمانے یہ ضروری نہیں کہ اس مشاعرے میں لکھے گئے ہوں، لیکن مشاعروں کی جو تاریخ ہے اس میں یہ شعر ثبت ہو گئے ہیں. جوانی سے، یہ تسلیم مرحوم کا ہے کہ جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. تو یہ شعر آپ کے جو ہے بڑا اہم ثابت ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میر تقی میر گئے ہیں لکھنؤ میں، تو لکھنؤ میں اس زمانے میں جو میر صاحب کا جو مذاق اڑایا گیا اس وجہ سے کہ وہ مشاعروں کی داستان ہے، وہ یہ ہے کہ میر تقی میر جب لکھنؤ پہنچے تو وہ مسافروں کا دستور تھا، جو کچھ بھی سرائیں سستی ہوتی تھیں اس میں ٹھہر جاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ مشاعرہ ہے، تو میر تقی میر خدائے سخن وہاں پر پہنچے، اور نوجوان جو باں کے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کی عجب لباس دیکھے، ان کے سر پر عجیب رنگ کی پگڑی دیکھی، اور انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. اور ایک شخص نے، بعض لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کا تعلق کہاں سے، آپ کہاں سے آئے؟ تو فی البدی شعر کہا کہ کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. یہ وہ مشاعرے کی تاریخ لکھی گئی ہے کہ جو درد بیان کیا گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بس یہ کر میں آج کے مشاعروں سے جوڑتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، کہ اسی شام ایک مشاعرہ لکھنؤ میں برپا ہوا، اور اس میں انشاءاللہ خواہ انشاء پھٹے ہوئے کپڑے، میلی سی آپ کے جو ہے چادر اوڑے ہوئے گئے، اور ہاتھ میں حقہ ہے. لوگوں سے کہا کچھ آگ ہے تو اپنے توبڑے سے تھوڑا سا تمباکو نکال کر چلمن میں رکھا، اور لوگوں سے کہا کچھ آگ رکھ دو. اور جب آگ رکھا گیا تو کہا مشاعرہ شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی صاحبین 200-300 لوگ جمع تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مشاعرے کو سننے کے لیے 200-300 لوگ اس زمانے میں جمع ہو جاتے تھے. تو پوچھا مشاعرہ کیوں شروع نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا کچھ لوگوں کا، کچھ صحابوں کا انتظار ہے. تو اپنی غزل نکالی اور غزل پڑھ کر پھینک دی اور چلے گئے. وہ غزل تھی، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑے نکھتے بادے بہاری، راہ لگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں. یہ ہماری تاریخ مشاعرہ ہے. میں نے کچھ مواد جمع کیا ہے، شاید ایک کتاب آپ کے جو ہے تصنیف اور تالیف کر دوں اس پر، مشاعرے کی تاریخ پر. تو یہ مشاعرے ہیں. ایسے بھی مشاعرے ہوئے ہیں جس میں سامعین کو یہ کہا گیا 1948 میں حیدرآباد دکن میں کہ کسی کو داد دینے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ پرنس جو ہے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے. آج تک ہم نے تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا. اور ایسے بھی مشاعرے گزرے جس میں جب لوگوں نے تعریف کی تو اس زمانے کے سلطان نے کہا تم کیا تعریف کرو گے، تعریف کریں گے یہ، یعنی جس شخص نے تعریف کی تھی وہ اس کا مقام تعریف نہیں تھا، وہ حزب مراتب کے ساتھ تعریف کرنا چاہتے تھے. تو مشاعروں کی تاریخ بہت رنگین ہے. عظیم آباد ہو،
یا آپ کے جو ہے کلکتے کے مشاعرے ہوتے ہوئے اب آپ نے دیکھا کہ مشاعرے بزنس بن گئے، مشاعرے یعنی گڈ وائز ہو گئے، مشاعروں میں زیادہ تر آپ کے سیاست آنے لگی، جہاں پر وہ وقت استاد اور شاگرد کا وہ آموزش گاہی جو مشاعرے میں تھی، وہ تہذیب جو مشاعروں میں تھی، جہاں پر صدر مشاعرہ بلکہ سیاست، بلکہ آپ کے سیاست، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی 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 سیاست آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آ گئی، اور آج کا مشاعرہ مگر کامیاب چل رہا ہے اگر اس کو طریقے سے، یعنی اسی روایت کو اگر برقرار رکھتے ہوئے آموزش کا ہے، جہاں پر مبتدی جو آتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں پر منتہی جو ہوتے ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، شعر کے راز اور رموز کو جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک علمی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مشاہدہ ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ شریف اکیڈمی جو ہے خوش بخت ہے، اور آپ شفیق مراد صاحب اس 21ویں صدی کے دور میں بھی یہ آواز کے ذریعے تمام دنیا میں اردو جیسی زبان کی اور نئے نئے شعراء کو جو آپ متعارف کر رہے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوا ہے یہ کووڈ کے زمانے میں کہ ہم بہت سے نئے شعراء جن کو موقع نہیں ملتا تھا، موقع اس وجہ سے نہیں ملتا تھا، ہر شخص چاہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہیں یہ کہ آپ جناب صدر اپنا سر نیچے ڈال کر بیٹھے رہیں، صرف اپنے گروپ ہی کے لوگوں کی تعریف کرتے رہیں، یہ بددیانتی ہے۔ جو شعر آپ کا دل خریدے اس کی قیمت ادا کیجئے تعریف کر کر، یہ مت دیکھیے کہ کہہ رہا کون ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، شاعرات کا جو وجود ہوا ہے ہمارے اردو ادب میں، تو مرد جو بناوٹی شاعری کرتے تھے عورتوں کے نام سے، وہ ختم ہو چکی۔ تو اس لحاظ سے اردو ادب نے ایک اور موڑ پر ایک کام یہ کیا کہ جذباتی، نسوانی اور جو تہذیبی دائرے میں شاعری ہو رہی ہے اس کو ہم آگے بڑھانا ہے۔ تو اس لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھائیں اور اپنی تہذیب کو جو جرمنی سے آپ کیا کہتے ہیں شفیق مراد اور دوسرے افراد کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ اور اس راستے میں سنگلاخ زمین ہے، بہت سے آپ کو روڑے ملیں گے، لیکن یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آپ اپنے مقاصد کو چلاتے رہیں۔ اور میں فطری شاعروں سے کہوں گا کہ کسی طریقے سے اپنی پرواز کو کھوتا نہ کریں، بلکہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، خوب تر کہاں، کوشش یہ واہ کہیں کہ قلم ہاتھ سے رکنے نہ پائے، لکھتے چلے جائیے، چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ ہم جو تنقید کرتے ہیں، ہم جو، میں 1965 سے 13 سال کی عمر سے میں آپ کے لکھتا ہوں، اور میں اپنا کام مرتے دم تک، ایک فارسی کا مقولہ ہے، گیرم کے مرا دشت گیرم کے میرا طرز نوشتن نشد از یاد، میں قلم اس وجہ سے پکڑا ہوا ہوں کہ کہیں لکھنا بھول نہ جاؤں۔ تو شعراء سے میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی تخلیق کو کسی بھی ماحول میں ہے کاغذ پر بکھیر دیجئے، سینوں میں مت رکھیے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے سینے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے قبر میں، بلکہ یہیں پر اگل کر چلے جاؤ تاکہ آنے والے اس سے پوری طریقے سے مستفید ہوں۔ شعر خود اپنی تعریف آپ کروا لے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو شاعر مانے یا نہ مانے، شعر کی آپ کو داد دے نہ دے، مختلف طریقے سے۔ تو یہ میری آپ کی جو ہے ایڈوائز ہے جو شعراء ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت جلد آپ کے جو ہے پسپا ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چلائیے اپنا جو ہے تخلیقی سفر۔ تو مبارکباد آپ سب کو، اور آئیے آپ کے جو ہے ہم اپنے شعراء سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ مشاعرے کی تہذیب اور تاریخ پہ بیان کر دیں، تو میں نے کچھ جملے آپ تک پہنچا دیے۔ تاریخ بہت رنگین ہے، بڑی حسین ہے، بہت دلچسپ ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ شعراء کو سنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس مختصر وقت میں بہت خوبصورت طریقے سے تہذیب مشاعرہ پر اپنی گفتگو کی۔ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین نے آپ کی باتوں کو سنا اور اپنے کومنٹ سے نوازا، اور یہ بھی
ہمارے لیے جو بھی آپ نے باتیں کی، بہت سی باتیں ایسی تھی جو ہمارے لیے بھی نہیں ہیں اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی نہیں ہیں. جہاں تک مشاعرے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے اور چل رہے ہیں، تاہم ہمیں اپنے اردو ادب کی تاریخ اور اس کی اقدار سے بھی واقفیت اور وابستگی ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ محترم الطاف حسین ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اس طرح محترمہ ممتاز منور صاحبہ ہندوستان سے، محترم مسرت عباس دبئی سے، ناہید کیانی، ڈاکٹر ناہید کیانی آپ انگلینڈ سے، اور محترمہ صوبیہ خان نیازی لاہور سے، احسن نذیر اکمل دبئی سے، ملک الطاف حسین اور اسی طرح دعا یاسمین کراچی سے، اعجاز انصاری صاحب بھی پروگرام کو سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا بہت اچھا اظہار کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو بہت سے ایسے دوست سن رہے ہیں جو کہ اپنی رائے تو نہیں دے رہے لیکن انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ مظفر احمد انگلستان سے بہت پیارے شاعر ہیں، محترمہ فرزانہ فرحت انگلستان سے بھی ہمارے پروگرام کو سن رہی ہیں، اور محترم سرور غزالی صاحب بھی برلین سے پروگرام کو سن رہے ہیں. یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور تمام دوست اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں محترم صدر مشاعرہ کی اجازت سے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں اور اپنے چند اشعار سے بطور ناظم مشاعرہ چند اشعار سے اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. وقت کی کمی کے باعث میں صرف 3 اشعار پر اکتفا کروں گا. میں اپنی ذات میں ایک کائنات رکھتا ہوں. کیا اچھا شعر، واہ واہ. میں اپنی ذات میں ایک کائنات رکھتا ہوں. میں بے ثبات ہوں لیکن ثبات رکھتا ہوں. اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا. میں بے ثبات ہوں لیکن ثبات رکھتا ہوں، ذات میں کائنات اور فلک کے پار بھی مسکن بنا رہا ہوں میں. واہ واہ واہ. فلک کے پار بھی مسکن بنا رہا ہوں میں. بہت شکریہ جناب. فلک کے پار بھی مسکن بنا رہا ہوں میں کوئے یار میں بھی اپنی بات رکھتا ہوں. اچھا، یار میں بھی اپنی بات رکھتا ہوں. خوبصورت، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بڑھیا شعر ہے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت. میں کوئے یار میں بھی اپنی بات رکھتا ہوں، اور عرض ہے کہ وہ جس کو پانے میں ایک عمر چاہیے سب کو، وہ جس کو پانے میں ایک عمر چاہیے سب کو، وہ جس کو پانے میں ایک عمر چاہیے سب کو، میں اس کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ رکھتا ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت شعر ہے، خوبصورت شعر. بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، محترمہ کلثوم درانی صاحبہ، محترم امجد صاحب اور محترم عطر شکیل صاحب. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے میرے اس کلام کو پسند کیا. اب ہم آپ کو انڈیا لے چلتے ہیں، ہندوستان بمبے میں لے چلتے ہیں، اور ہم آپ کی ملاقات عطر شکیل سے کروانا چاہتے ہیں. عطر شکیل صاحب اس وقت موجود نہیں، اور ہم آپ کو ملتان لے چلتے ہیں. اولیاء کی سرزمین ملتان سے ہمارے ساتھ محترمہ کلثوم درانی صاحبہ ہیں. آپ نے ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا، اور تدریس کے بعد آپ بطور ایڈمنسٹریٹر اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں. پاکستان میں تعلیم کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہیں، اور بالآخر آپ لاہور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لاہور کے عہدے سے آپ ریٹائرڈ ہوئی. قلم کا رشتہ آپ کا زمانہ طالب علمی سے ہی تھا جو کہ مضبوط ہوتا چلا گیا. آپ کو آپ کی اعلیٰ خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. بہت عمدہ. محترمہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آف ہومیوپیتھی بھی ہیں، اور یہ جذبہ خدمت خلق کے تحت مختلف علاقوں میں جا کر ادویات دیتی ہیں اور کنسلٹیشن بھی دیتی ہیں.
محترمہ کلثوم درانی کا ایک اور تعارف شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ انسانی رویوں اور روزمرہ کے مسائل پر بھی دسترس رکھتی ہیں، اور اس موضوع پر بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے آسان فہم لیکچر یوٹیوب پر کلثوم درانی چینل پر آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں سادگی اور پائی جاتی ہے، اور آپ کی شاعری باد نسیم کے تازہ ہوا کے جھونکوں کی مانند ہے۔ میں شمع فروزہ محترمہ ڈاکٹر کلثوم درانی کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ شفیق مراد صاحب، بہت مہربانی۔ سب سے پہلی بات کہ میرے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات کہ آج میں جذبہ آن لائن کے اس فورم پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور شریف اکیڈمی کی طرف سے جو پروگرام آپ نے کیا تو اس میں میں الحمدللہ شامل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے کہ آپ نے مجھے اس کا حصہ بنایا، اور میں آپ ہی کے ایک شعر سے ابتدا کروں گی۔ پھر اس مقام سے کریں آغاز گفتگو، پھر اس مقام سے کریں آغاز گفتگو کہ جس مقام پر ہوئی دونوں کی آنکھیں۔ واہ، بہت عنایت آپ کی عنایت۔ چھوٹا سا ایک چند اشعار میں مختصر آپ کی نظر کرتی ہوں، صاحب صدر آپ کی نظر کرتی ہوں چند اشعار۔ خواب میری آنکھوں جو سجے تھے، خواب میری آنکھوں جو سجے تھے، رسوا ہو کر خوب ہنسے۔ خواب میری آنکھوں جو سجے تھے، رسوا ہو کر خوب ہنسے۔ بے کلی ہر دم ساتھ رہی تھی، بے کلی ہر دم ساتھ رہی تھی، رت جگے آنکھوں آن بسی۔ اتنا اجالا کیوں در آیا، اتنا اجالا کیوں در آیا، راستہ کچھ جگنو بھٹکے۔ واہ 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 واہ، بہت رم خوب۔ جھم بارش بھیگا موسم، رم جھم بارش بھیگا موسم، ہجر کی چادر میں لپٹے۔ رم جھم بارش بھیگا موسم، ہجر کی چادر میں لپٹے۔ ایک غزل پیش کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، صاحب صدر کی اجازت سے۔ حسین شام ہو، ساگر کا ایک کنارہ ہو۔ اچھا، واہ واہ، حسین شام ہو، کیا منظر کشی ہے۔ حسین شام ہو، ساگر کا ایک کنارہ ہو، کوئی تو ہو جو محبت کا استعارہ ہو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ میں گہرے پانی میں ساگر کے سنگ بہتی رہوں، اچھا میں گہرے پانی میں ساگر کے سنگ بہتی رہوں، پھر میرے سامنے یکدم کوئی کنارہ ہو۔ ارے واہ واہ، واہ، بہت خوب۔ اور شعر عرض کیا ہے، کوئی الزام ہو تو صرف میری ذات پہ ہو، واہ کوئی الزام ہو تو صرف میری ذات پہ ہو، واہ، کوئی احسان ہو تو صرف وہ تمہارا۔ ہو۔ بہت کیا اچھا خوب ہے، شعر، بہت اچھا کیا شعر۔ خوب۔ واہ واہ، میں تتلیوں کے سنگ پھولوں پہ یوں رقص کروں، میں تتلیوں کے سنگ پھولوں پہ یوں رقص کروں، واہ جو محبت سے کیا تو نے ایک اشارہ ہو۔ واہ واہ، واہ، واہ بس ہوئی دھڑکن یوں بے ترتیب، ہوئی واہ۔ دھڑکن یوں بے ترتیب، مجھ کو ایسا لگا، ہوئی دھڑکن یوں بے ترتیب، مجھ کو ایسا لگا کہ جیسے نام کسی نے میرا پکارا ہو۔ پکارا، واہ 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 بہت واہ، اچھا، ستارہ، خوب بہت خوب اچھا، خوب۔ میں اندھیرے میں بھی میلوں تلک چلی جاؤں، واہ میں اندھیرے میں بھی میلوں تلک چلی جاؤں، چلی جو جاؤں۔ دور روشن ایک دیے کا بس سہارا۔ واہ، واہ واہ واہ، مکرر ارشاد، مکرر ارشاد۔ بہت اچھا، بہت وقتہ اچھا۔ عرض کیا ہے، میں اپنے حصے کی ساری خوشی اسے دے دوں، واہ میں اپنے حصے کی ساری خوشی اسے دے دوں، واہ کوئی تو ہو جو مجھے اس قدر بھی پیارا ہو،
बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह, खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत हसीन खूब। शाम हो, सागर का एक किनारा हो, कोई तो हो जो मोहब्बत का इस्ता। बहुत वाह वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत क्या अच्छा कहना। कलाम शुक्रिया। आपका, बहुत खूबसूरत कलाम मोहतरमा डॉक्टर साहिबा। आपका कलाम हमारे दोस्त, हमारे नाजरीन बड़े शौक से सुन रहे हैं। इब्ने अजीम फातमी कराची से, मोहतरमा मुमताज़ मुनव्वर हिंदुस्तान से, मोहतरम मलक अल्ताफ़ हुसैन आपके शेरों पर बहुत दाद और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और इसी तरह इकबाल तारिक बहरीन से हमारे साथ शामिल है। आप मजीद हम अपने कलाम से हमारे सामईन को रोशनी अता कीजिए। बहुत शुक्रिया जी उन तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और पसंद करने के लिए, बेहद शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार अर्ज करती हूँ। इरशाद। जी। मैं नाम से तेरे, मैं नाम से तेरे यूं बदनाम हूँ साहिब। अच्छा, मैं वाह। नाम से तेरे यूं बदनाम हूँ साहिब, पर तुझको समझने से मैं नाकाम हूँ साहिब। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं नाम से तेरे यूं बदनाम हूँ साहिब, पर वाह, तुझको वाह, समझने से नाकाम हूँ साहिब। वाह, हर बार तेरी राह से उस पार मैं क्यों जाऊं, वाह, हर वाह। बार तेरी राह से उस पार मैं क्यों जाऊं। वाह, राहों से जो लौट आए, राहों से जो लौट आए, वो कोई दरमा नहीं साहिब। वाह वाह वाह। वाह, मैं खुद ही तुझे छोड़ूं, ये कैसी अदावत है। मैं अच्छा, खुद ही तुझे छोड़ूं, ये कैसी दावत है। तेरी मेरी उल्फत कोई इस्यां नहीं साहिब। अच्छा, 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 वाह, बहुत अच्छे। सब रिश्ते ये बहुत प्यारे, सब रिश्ते बहुत प्यारे, फिर हमसे गिला कैसा। वाह, सब रिश्ते बहुत प्यारे, फिर हमसे गिला कैसा। सच ये है सिवा मेरे तेरा कोई पुरसा नहीं साहिब। वाह वाह, बहुत और खूब। मक्ता अर्ज किया है। इरशाद। जुड़ी तुझसे तो बिखरी हूँ, जुड़ी तुझसे तो बिखरी हूँ और ना हूँ सिमट पाई। जुड़ी तुझसे तो बिखरी हूँ और ना हूँ सिमट पाई। खुद को मैं समेटूं कोई आसान नहीं साहिब। वाह, वाह वाह, मैं बहुत नाम से अच्छा। तेरे यूं बदनाम हूँ साहिब, पर तुझको समझने से नाकाम हूँ। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब मोहतरमा वाह, कुलसुम वाह। दुरानी साहिबा, मजीद कुछ अता फरमाइए। जी जरूर। आपने तो एक एक शहर का शमा पैदा कर दिया है। हमारे वाह, सामाईन और नाजरीन बहुत पसंद कर रहे हैं, और आपके अशार को और आपके जो अशार के मिसरे हैं उन्हें वहाँ पर मुकर्रर लिख रहे हैं। मलक अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा है, मैं तेरे नाम से बदनाम बहुत साहिब। और इसी तरह और भी दोस्त जो हैं वो आपके मिसरों को लिख लिख कर आपको दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। एहसन नज़ीर अकमल हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो ये भी बहुत ही आपकी कलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मजीद कुछ अनायत फरमाइए। जी जरूर। एक गजल के चंद अशार अर्ज करती हूँ। जब भी कोई याद पुरानी लिखूं, जब भी कोई याद पुरानी लिखूंगी, लिखूंगी खुशबू की कहानी लिखूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह, जब भी कोई याद पुरानी लिखूंगी, लिखूंगी खुशबू की कहानी लिखूंगी। आंखें बहुत देखना चाहे कोई ख्वाब नया, अच्छा। आंखें देखना चाहे कोई ख्वाब नया, मैं उनकी ताबीर पुरानी लिखूंगी। पुरानी वाह, लिखूंगी। वाह, अच्छा है, बहुत आंखें खूब, देखना अच्छा चाहे आइडिया। कोई ख्वाब नया, मैं वाह, उनकी ताबीर पुरानी लिखूंगी। वाह, इश्क मोहब्बत के लाखों अफसाने हैं, वाह, इश्क मोहब्बत के लाखों अफसाने हैं, मैं लिखूंगी हीर पुरानी लिखूंगी। अच्छा है, वाह वाह, रवायत से शायरी वाह, की तरह भी आप भी रवायत से जुड़ी हुई हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। रिवायत से जुड़े बहुत हुए अच्छा, हैं। और हिजरो फराक के सारे मौसम बीत गए, हिजरो फराक के सारे मौसम बीत गए, वाह, अब लिखूंगी उनकी कहानी लिखूंगी। उनकी कहानी लिखूंगी। वाह, वाह, हिजरो वाह फराक वाह, के सारे मौसम बीत गए, अब लिखूंगी उनकी कहानी उनकी लिखूंगी। कहानी लिखूंगी। बहुत और खूब। शेर अर्ज किया है जी। सावन की बारिश में जो तेरा जिक्र हुआ, सावन की बारिश में जो तेरा जिक्र हुआ,
चाय का कप आंखों में पानी लिखूंगी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब। सावन की बारिश में जो तेरा जिक्र हुआ, चाय का हम्म। कप आंखों में पानी लिखूंगी, आंखों में पानी और लिखूंगी। पानी वाह वाह, लिखूंगी। और मक्ता अर्ज किया है, अच्छा, जब भी कोई याद सताएगी कुलसूम, हम्म, जब भी कोई याद याद सताएगी कुलसूम, फिर मैं कोई गजल कहानी लिखूंगी। कहानी वाह लिखूंगी। वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत प्यारा जब कलाम, भी बहुत कोई प्यारा। याद पुरानी लिखूंगी, खुशबू की कहानी लिखूंगी। कहानी बहुत लिखूंगी। वाह बहुत शुक्रिया वाह, मोहतरमा कुलसूम दुरानी साहिबा, बहुत आपने इस कदर खूबसूरत और सादा अंदाज में रचे हुए इस कलाम को जिस सादगी के साथ पेश किया, वाह, हमारे सामाईन और नाजरीन ने बहुत पसंद किया। वो रूह की और दिल की गहराइयों में उतरता चला गया। इब्ने अजीम फातमी कराची से भी आपके इस हिजरो फिराक के सारे मौसम बीत गए, अब आंखों की तेरी कहानी लिखूंगी। उन्होंने इस शेर को लिखकर मुझे भेजा है और इसके ऊपर उन्होंने दादो तहसीन पेश की है। जी, अब हम आपको हिंदुस्तान ले जाना चाहते थे, वहाँ तरशकील साहब का बार बार हमारे से रब्ता डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अब हम आपको इंग्लिस्तान ले चलते हैं। जो ही अतर साहब वापस आते हैं हम उनको शामिल मुशायरा कर लेंगे। मोहतरम मखदूम अमजद शाह साहब जो हैं, इनकी भी शख्सियत कुछ तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत काबिल और बाहिम्मत इंसान है, इल्म अदब की शमा रोशन किए हुए हैं, और इन्होंने इंग्लिस्तान में अकेडमी अदबियात बरतानिया और पाक टी हाउस यूके के नाम से अदारे बनाकर इल्मो अदब की रोशनी को फैला रहे हैं, और उसके चेयरमैन की हैसियत से उर्दू अदब और ज़ुबान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, अदीब हैं, ड्रामा नवीस हैं, और इसी तरह तहकीकाती सहाफ़ती और तहकीकाती ऑफिसर होने के साथ साथ आपने वकालत भी की है। सीनियर टीवी एंकर हैं और मुख्तलिफ टीवी स्टेशन से वाबस्ता होकर आप ये फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें जी टीवी, डीएम टीवी और हदायत टीवी, बीबीसी टीवी, अहले बैत टीवी, इन पर आपने बतौर एंकर के आपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और इसी तरह अब भी मुख्तलिफ टेलीविज़न से आप वाबस्ता हैं। आपने नावल लिखा जिसका नाम चंगल है, और जो कि मुतअद्दिद 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसे कि बहुत पजीराई मिली, और आपने ऑक्सफोर्ड और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में भी आपका तहकीकी काम पढ़ाया जाता है। अदबी और समाजी तंजीमों के सरकर्दा रहनुमा भी हैं और मेंबर भी हैं, और हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उनकी नामजदगी हुई है। उनकी जुमला खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तकरीबन 100 से ज़ायद एवार्डों असनाद से नवाजा जा चुका है। मैं दावत सुखन देता हूँ उर्दू अदब की इस नाबगाए रोज़गार शख्सियत को कि वो आएँ और अपने कलाम से हमारी इस महफिल को चांद चार लगाएं। मोहतरम जी अमजद साहब, शमे फिरोज़ा आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शफीक मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस चीज का तारुफ इतना लंबा कर दिया कि मुझे अब कलाम मुख्तसर रखना। मैं इस काबिल नहीं कि मेरी इतनी तारीफ की जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तारीफ किसी भी शख्स की उसके काम के हवाले से बहरहाल होनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका और शरीफ एकेडमी और आपके दीगर जितने भी इदारे हैं, अहबाब हैं जो इस प्रोग्राम को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मैं उन सब के कोशिशों को सराहता हूं और शुक्रगुजार हूं आप सबकी मोहब्बतों का कि आपने इतनी नाबगाए रोजगार शख्सियात के साथ मुझे
یہاں آج اس پروگرام میں شامل کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ تقی آبدی صاحب برطانیہ جب بھی پچھلے 2-3-4 سالوں میں تشریف لائے ہیں، مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، ان سے بہت کچھ سیکھا اس مختصر اوقات میں. لیکن یہ ہے کہ تقی آبدی صاحب کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں وہ روشن ستارے کی طرح بلکہ وہ روشن آفتاب ہے کہ جو اردو ادب میں تحقیقی کام کو نہ صرف ترویج دے رہے ہیں بلکہ دنیا کے سامنے پیش کر کے جو دیگر احباب موجود ہیں، لیجنڈز جو موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ بہت تحقیقی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے عابد صاحب میں ناچیز آپ کو مبارکباد کیا دوں، لیکن اتنا چاہوں گا کہ آپ کی ان تصانیف سے، آپ کی ان تحقیقات سے ہم جیسے نابلد لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے تاکہ ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون ہوں شاہ صاحب، بہت ممنون. جی عابدی صاحب. اور ڈاکٹر کلثوم درانی صاحبہ یہاں موجود ہیں. ان سے ابھی حال ہی میں پچھلے 1-2 ماہ میں بڑی نشستیں ہوئی ہیں مشاعروں کے حوالے سے. پروگرام ان کی نظامت میں جو ہے پروگرام 2-3 مرتبہ شامل ہو چکا ہوں. درانی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اطہر شکیل صاحب موجود ہیں. بالآخر ہم ان کو بھی آج سنیں گے ضرور، اگرچہ رابطے میں کچھ تسلسل نہیں ہے. تو شفیق مراد صاحب، آپ کے اس پروگرام کو میں سراہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایسی عظیم شخصیات کو یہاں وقتاً فوقتاً جمع کیا ہے جس سے ہم سب بہت مستفید ہوتے ہیں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہماری یہ خواہش ہے، بلکہ میرا یہ موٹو ہے کہ ادب تخلیق کرنا جتنا ضروری ہے، بلکہ تخلیق تو ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی تشہیر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ استفادہ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر، ایک مصرع یا آپ کا ایک فکرہ جو ہے وہ کسی کی تقدیر کو بدل دے. میں اگر اجازت دیں عابد صاحب، ایک چھوٹی سی بات یہاں ان کے شفیق مراد صاحب کی اس گفتگو سے میرے عود کر آئی ہے ذہن میں 3 چیزوں کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں اگر آگے نہ بڑھائی جائیں تو خود ہم اس سے ہم خود بھی مستفید نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ ہمیں کسی کا بھی روکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وسیلوں کے ذریعے دوسروں تک رزق پہنچانے کی ہمیں ذمہ داری دی ہے. ایک تو رزق روکنا نہیں چاہیے، جو کسی کا رزق روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق روک لیتا ہے. ایک علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو آگے پہنچاتے رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اس کو یہی تقسیم کر دینا چاہیے. بے شک بے شک. ایک علم یہاں تقسیم کرنا چاہیے، دوسرے مستفید ہوں. اور تیسرا محبت کو ہم جتنا تقسیم کریں گے یہ اتنا ہی ملٹیپلائی ہوتی جائے گی. یہ سنو بال کی طرح ہے کہ یہ لڑکتی جائے گی بڑھتی جائے گی. تو یہ 3 چیزیں ہمیں تقسیم کرتے رہنا چاہیے. اب میں آتا ہوں کلام کی طرف عابد صاحب کی اجازت سے اور دیگر احباب کی اجازت سے. حمد کے 1-2 اشعار، میں ترتیب میری ہمیشہ یہی رہتی ہے، حمد، نعت، منقبت اور پھر آگے جو کچھ. شہ رگ سے قرین روح کے اندر جو بسا ہے. شہ رگ سے قرین روح کے اندر جو بسا ہے، خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا ہے. ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا. بے شک. جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیری عطا. اچھا، بہت اچھا کہا شاہ صاحب، بہت اچھا، بہت شکریہ جی. عنایت جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیری عطا ہے. اور نعت کے 2 شعر کے ہے ماورائے خیال بشر مقام رسول. کیا خوبصورت مصرع، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت، کیا بہت شکریہ. الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور بہت شکریہ. ہے ماورائے خیال بشر مقام رسول، مخالفین بھی کرتے ہیں احترام رسول. بے شک، مخالفین بھی کرتے ہیں
احترام رسول. میرے پاس ایک بڑی نایاب کتاب ہے عابدی صاحب جس میں 100 سے کہیں زیادہ ایسے شعراء نے نعتیں لکھی ہیں جو غیر مسلم ہیں, اور مجھے یہ وہیں سے مجھے یہ انسپریشن ملی تھی بے شک کہ ہے ماورائے خیال بشر مقام رسول, مخالفین بھی کرتے ہیں احترام رسول, اور اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا. کیا کہیں, واہ واہ واہ, اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا کہ شان شاہ زمانہ ہوئے غلام رسول. اچھا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کہ شان شاہ زمانہ ہوئے غلام رسول. اور ایک دو چھوٹے سے شعر کے, کس نے سائے بچھائے قدموں میں, کس نے سائے بچھائے قدموں میں راستے میں شجر سے آئے ہیں. اچھا ہے, اچھا, راستے میں شجر سے آئے ہیں, اور ایک لمحہ تو پاس بیٹھو تم, ایک لمحہ تو پاس بیٹھو تم, مدتوں کے سفر سے آئے ہیں. واہ واہ, ایک لمحہ تو پاس بیٹھو تم, مدتوں کے سفر سے آئے ہیں. اور 2-3 اشعار اور کے, سکوتے ساحل دریا سے بیر ہے مجھ کو, سکوتے ساحل دریا سے بیر ہے مجھ کو, خیال ساحل دریا ابھر کے چھوڑا ہے. خیال ساحل دریا ابھر کے چھوڑا ہے. کہوں میں کس سے کہ سنگ دل نے ساتھ میرا, کہوں میں کس سے کہ سنگ دل نے ساتھ میرا, ملامتوں کے بھنور میں اتر کے چھوڑا ہے. ملامتوں کے بھنور میں اتر کے چھوڑا ہے. شعر دیکھیے کہ جب تھا سالم وہ جزو تھا میرا, میں جب تھا سالم وہ جزو تھا میرا, میرے وجود کو اس نے بکھر کے چھوڑا ہے. بکھر کے چھوڑا ہے. مقرر. میں جب تھا سالم کو, واہ بہت اچھے, بہت خوب. میں جب تھا سالم وہ جزو تھا میرا, میرے وجود کو اس نے بکھر کے چھوڑا ہے. میرے وجود کو اس نے بکھر کے چھوڑا ہے. اور ایک غزل کے 2-3 اشعار یہ دیکھے گا کہ زندگی جو تیرا عنوان سمجھ لیتے ہیں عابدی صاحب. بہت اچھا, زندگی جو تیرا عنوان سمجھ لیتے ہیں, فائدے کے سبھی نقصان سمجھ لیتے ہیں. فائدے کے سبھی نقصان سمجھ لیتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جینا ہے نہایت مشکل, وہ جو کہتے ہیں کہ جینا ہے نہایت مشکل, غالباً موت کو آسان سمجھ لیتے ہیں. غالباً موت کو آسان سمجھ لیتے ہیں. اور اس قدر ظلم کی تشریح کہاں لازم ہے, اس قدر ظلم کی تشریح کہاں لازم ہے, بس اشارے سے ہی انسان سمجھ لیتے ہیں. بس اشارے سے ہی انسان سمجھ لیتے ہیں. اور جھوٹی تعریف بھی کر سکتا ہے دانا دشمن. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب. جھوٹی تعریف بھی کر سکتا ہے دانا دشمن. کیوں اسے آپ قدردان سمجھ لیتے ہیں, واہ اسے آپ قدردان سمجھ لیتے ہیں. اور 2 شعر اور پھر اجازت چاہوں گا. ارشاد. کہ یوں اپنے دل کو محبت شناس رکھتے ہیں. کیا کہیں, یوں اپنے دل کو محبت شناس رکھتے ہیں, کہیں بھی جائیں تجھے اپنے پاس رکھتے ہیں. ارے واہ, بہت اچھے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہیں بھی جائیں تجھے اپنے پاس رکھتے ہیں. اور شعور جذب عقیدت عطا ہوا ہو جنہیں, شعور جذب عقیدت عطا ہوا ہو جنہیں, خلوص و مہر کو اپنی اساس رکھتے ہیں. خلوص و مہر کو اپنی اساس رکھتے ہیں. اور تمہارے گاؤں کے کچھ لوگ آج بھی امجد, تمہارے گاؤں کے کچھ لوگ آج بھی امجد
तुम्हारे लौट के आने की आस रखते हैं, आस रखते हैं। वाह, वाह वाह तुम्हारे वाह। लौट के आने की आस रखते हैं, फना हुए तो कभी बेनिशान नहीं होंगे, वाह, फना हुए तो कभी बेनिशान नहीं होंगे, यहाँ न होंगे मगर हम कहाँ नहीं होंगे, यहाँ न वाह होंगे वाह, मगर बहुत हम खूब। कहाँ नहीं होंगे, कहाँ और नहीं हमारी होंगे। खाक में चिंगारियों का मस्कन है, वाह, हमारी खाक में चिंगारियों चिंगारियों का मस्कन है, है। सुलग उठेंगे मगर हम धुआं नहीं होंगे, वाह वाह सुलग वाह, उठेंगे मगर हम धुआं धुआं नहीं नहीं होंगे, होंगे। और आखिरी शेर के शऊरे असर से अमजद गजल सजाते रहो। अच्छा है। वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। शऊरे असर से अमजद गजल सजाते रहो, तुम्हारे शेर कभी रायगा नहीं, रायगा नहीं बहुत होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे बहुत खूब, शेर बहुत कभी खूब। रायगा नहीं होंगे। रायगा तबर्रुक के नहीं तौर पर होंगे। एक नसरी नज्म के मोहब्बत रिस्क है ऐसा, शफीक साहब, जनाब कि अली, जनाब। मोहब्बत रिस्क है ऐसा वाह जो हर एक को नहीं मिलता, वाह वाह मोहब्बत देश है ऐसा कोई सरहद नहीं जिसकी, वाह वाह, बहुत खूब। मोहब्बत देश है ऐसा कोई सरहद नहीं जिसकी, मोहब्बत इस्म है ऐसा कि जिसको भूल जाता है उसे वाह, सब वाह। याद रहता है, बहुत कि खूब। जिसको भूल वाह जाता वाह है वाह। उसे सब याद रहता है। आपकी मोहब्बतों, पसंदीदगी और इनायतों का, आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आबिदी साहब आपका खुसूसी शुक्रिया कि आपने मोहब्बत बड़ी है, तवज्जो के साथ मुझे सुना है, मोहब्बत है क्या। और मेरे लिए ये बड़े हौसला अफजाई का मुकाम है कि आप इतने जय्यद और इतने मोतबर शोरा के सामने मैं जसारत करूं कि खुद अपना कुछ कलाम पेश कर नहीं, सकूं। बहुत खूबसूरत आपकी था आपके जो काफी उम्दा आपने कलाम पेश किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया बहुत उम्दा। जी, इजाजत चाहूंगा। ये बहुत थे हमारे साथ मोहतरम मखदूम अमजद शाह साहब मैनचेस्टर, बरतानिया से अपने इस कलाम से हमारे सामाईन बहुत उम्दा। की समाअतों को मुअत्तर कर रहे थे और गुलिस्तान अदब और शेर व शायरी की फिजाओं में खुशबू बिखेर रहे थे। क्या कहें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ दुबई से आसिफ यासूब, इंग्लिस्तान से मोहतरम मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर, एहसन नज़ीर अकमल, और वो अपनी जानिब से भी और अपने लम्हा टीवी की जानिब से भी आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अमेरिका से मोहतरमा शाहीन बरलास इस प्रोग्राम को बड़े इन्हमाक से सुन रही हैं, और इसी तरह दुबई से मोहतरम नदीम अहमद शहजाद, हमबर्ग से मोहतरमा सिना अहमद इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और हमारे साथ हैं। कराची से इब्ने अजीम फातमी, और इसी तरह ये प्रोग्राम हवा के दोष पर हमारे नाजरीन की समाअतों को और उनकी रूह को मुअत्तर कर रहा है। मोहतरमा डॉक्टर नहीद कियानी भी हमारे साथ हैं, और मोहतरम मलक अल्ताफ हुसैन साहब भी। इसी तरह ये प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालिक में, जैसा कि आपको मालूम है कि हर इतवार को ये सुना जाता है, और यहाँ जज्बा न्यूज़ पर हम इसको पेश करते हैं। हम अब आपको हिंदुस्तान ले चलते हैं, जहाँ की सरजमीन में उर्दू अदब की इब्तदा हुई, और फिर वही डॉक्टर साहब के बकौल के बचपन दक्कन में, और फिर उसके बाद जो लड़कपन था वो लखनऊ में, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो डॉक्टर साहब इसकी इस्तेलाह भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको बम्बे ले चलते हैं। फिजाओं में छिड़क देते हैं खुशबू बोलने वाले, वाह वाह, फिजाओं में छिड़क देते हैं खुशबू बोलने वाले, जहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं उर्दू बोलने वाले। वाह वाह वाह। इस खूबसूरत शेर के खालिक जनाब अथर शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अथर शकील उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले और उर्दू ज़बान के तरवीज की ख्वाहिश रखने वाले, आप बम्बे में रहते हैं और आप पुख्ता लब लहजे के शायर हैं। आपकी शायरी में गहराई और गहराई पाई जाती है, जो कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी की मानंद और कभी तेज तुंद हवाओं की मानंद एक समा पैदा करती है, और
आसमान पर बिलाखिर कौसे कज़ा की रंग छा जाते हैं। आपने एमए उर्दू किया, आपकी 7 किताबें हैं। आप कहते हैं कि धुंधला गया है गर्द से चेहरा वो चांद सा, धुंधला गया है गर्द में चेहरा वो चांद सा, रस्ते में धूल छोड़ के गाड़ी गुजर गई। वाह, इस हसीन जिद्दत और रवायत के इम्तजाज के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ मोहतरम अत्तर शकील साहब को कि वो अपने कलाम से हमारे इस महफिल को मुअत्तर करें और हमारे नाजरीन की समाअतों को मुनव्वर करें। जनाब अत्तर शकील साहब। सुन नहीं पा रहे। मोहतरम अत्तर शकील साहब, आप अपना कलाम पेश करें। कम्युनिकेशन नहीं है। अत्तर शकील साहब, आप से गालबन हमारा राब्ता नहीं हो रहा, और अत्तर साहब आप अपना कलाम पेश करें। अनम्यूट कर दें, उनको कहें अनम्यूट कर लें अगर सुन रहे हैं आपको। नहीं, वो उनका स्पीकर खुला हुआ है। कुछ आवाज नहीं पहुंच पा रही। अत्तर साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे तो आवाज आ रही है, लेकिन क्या मुझे पढ़ना है? वही तो जी, आपको पढ़ना है। आवाज ब्रेक हो रही है। आप पढ़ना शुरू कर दें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? जी जी, सुनाइए जी। हाँ, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। जी मैं पढ़ूं? जी मैं अता करता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। दुआया कलाम से मतलब है, मुलाजा करें कि फूलों से हाथ खाली हैं ज़र बख्श दे। मतलब यूं अर्ज किया है कि फूलों से हाथ खाली हैं ज़र बख्श दे, हर शजर को खुदाया समर बख्श दे। फूलों से हाथ खाली हैं ज़र बख्श दे, हर शजर को खुदाया समर बख्श दे। सांस लेना भी दुनिया में मुश्किल हुआ, वाह। सांस लेना भी दुनिया में मुश्किल हुआ, जिंदा रहने का हमको हुनर बख्श दे। हुनर बख्श दे। सांस लेना भी दुनिया में मुश्किल हुआ, जिंदा रहने का हमको हुनर बख्श दे। और शेर मुलाजा फरमाए कि बेकफस कैद में है इलाही ये दिल, बेकफस कैद में है इलाही ये दिल। अब तो इस शब्द बेकफस कैद में है इलाही ये दिल, इस परिंदे को अब बालों पर बख्श दे। अच्छा है। बेकफस कैद में है इलाही ये दिल, इस परिंदे को अब बालों पर बख्श दे। शुक्रिया। और शेर मुलाजा फरमाए कि सोच से मेरी बढ़कर है कुदरत तेरी, सोच से मेरी बढ़कर है कुदरत तेरी, बहुत जो चाहे तो पत्थर को पर बख्श दे। वाह 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 वाह। सोच से मेरी बढ़कर है कुदरत तेरी, और कीजिएगा। सोच से मेरी बढ़कर है कुदरत तेरी, तू जो चाहे तो पत्थर को पर बख्श दे। शुक्रिया। और इसका मकता भी मुलाजा फरमाए कि कुफ्र है उससे मायूस होना शकील, कुफ्र है उससे मायूस होना शकील, क्या खबर कब दुआ में असर बख्श दे, क्या खबर कब दुआ में असर बख्श दे। बहुत खूब। शुक्रिया। गजल के कुछ अशार। शुक्रिया। इरशाद। मुलाजा फरमाए, मतलब हाजिर करता हूँ कि हम सफर एक रास्ते की भीड़ का होते हुए, हम सफर एक रास्ते की
भीड़ का होते हुए किस कदर तन्हा था मैं उससे जुदा होते हुए। वाह हम सफर एक वाह रास्ते की भीड़ का होते हुए, किस कदर तन्हा था मैं उससे जुदा होते हुए। वाह वाह वो सकूते बेकरां, वो हिज्र की सुनसान शब, हाय हाय वो सकूते बेकरां, वो वो हिज्र हिज्र की की सुनसान शब। शब्द वाह वाह मैंने सन्नाटे को देखा है सदा होते हुए। हाय 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 वाह 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 अच्छा वाह है वाह सकूते क्या कहना बेकरां, वो हिज्र की सुनसान शब। वाह बहुत वो अच्छे बहुत खूब सकूते बेकरां, वो हिज्र की सुनसान शब। मैंने सन्नाटे को देखा है सदा होते हुए। सदा होते हुए मैंने वाह सन्नाटे वाह को देखा है सदा होते हुए। और शेर मुलाजा फरमाए कि मेरे कब्जे में कहाँ थी मेरी अपनी ताजगी, वाह मेरे कब्जे में कहाँ थी मेरी अपनी ताजगी। कर वाह गया वाह बासी मुझे हर दिन नया होते हुए। नया होते हुए वाह वाह मेरे और कीजिएगा कब्जे क्या में कमाल कहाँ शेर है थी मेरी अपनी ताजगी। वाह 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 कर गया बासी मुझे हर दिन नया होते हुए। नया क्या होते कहने हुए हैं बहुत शुक्रिया। अच्छे क्या और ये कहने शेर भी क्या देखें कि उसका ये अखलाक था, उसका ये अखलाक था या था दिखावा क्या खबर। वाह हाँ उसका ये अखलाक था या था दिखावा क्या खबर। था गिला दिल में भी होंठों पर दुआ होते हुए। हाय हाय वाह उसका ये वाह वाह अखलाक वाह था वाह या था क्या अच्छा है दिखावा क्या क्या अच्छा है खबर। वाह बहुत था वाह खूब वाह गिला दिल में भी होंठों पर दुआ होते, अतर शकील साहब था बहुत गिला खूब दिल में भी होंठों पर दुआ होते हुए। दुआ वाह होते वाह हुए शुक्रिया। ये तगय्युर है जमाने का, ये कदरों का जवाल। अच्छा है ये तगय्युर है जमाने का कि कदरों का जवाल। देखिए हर नारवा को अब रवा होते रवा हुए। होते वाह हुए ये तगय्युर है जमाने का कि कदरों का जवाल। वाह 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 देखिए हर नारवा को अब रवा होते हुए। वाह और वाह इतनी जल्दी मत दुआओं में असर चाहो शकील। वाह हाय हाय इतनी वाह वाह जल्दी वाह 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 मत दुआओं में असर चाहो शकील। मुद्दतें लगती हैं नाले को रसा होते हुए। अच्छा है हाँ, अच्छा है इतनी वाह जल्दी वाह मत दुआओं में असर चाहो शकील। हम्म मुद्दतें लगती हैं, मुद्दतें लगती हैं नाले को रसा होते हुए। वाह मुद्दतें वाह लगती हैं नाले को रसा होते हुए। और एक मतलब दो चार शेर और देखें गजल से कबल हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि बात जो सच्ची थी अक्सर अनकही महसूस की। हम्म बात जो सच्ची थी अक्सर अक्सर अनकही महसूस की। महसूस की जब भी इस दुनिया को सोचा खोखली महसूस की। खोखली महसूस की बहुत अच्छा वाह जब खूब भी वाह इस वाह दुनिया को सोचा खोखली महसूस की। और शुक्रिया। ये तो सच है तेरा साया भी नहीं था दूर तक। वाह ये तो सच है तेरा तेरा साया साया भी भी नहीं था दूर तक। दूर तक ध्यान ने लेकिन तेरी मौजूदगी महसूस की। वाह ये तो सच है तेरा साया भी नहीं था दूर तक। ध्यान ने लेकिन तेरी मौजूदगी महसूस महसूस की। की और ये वाह शेर भी देखें कि उससे मिलकर घर जो लौटा हूं तो मैंने रात भर। वाह उससे मिलकर घर घर जो जो लौटा लौटा हूं तो मैंने रात भर अपने अंदर एक अजब सी रोशनी महसूस रोशनी की। महसूस वाह की वाह 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 उससे मिलकर घर जो लौटा हूं तो मैंने रात रात भर भर अपने अंदर एक अजब सी रोशनी रोशनी महसूस महसूस की। और शेर देखें कि चोट पड़नी थी कि उठने लग गई चिंगारियां। वाह चोट वाह पड़नी थी कि उठने लग गई चिंगारियां। यानी पत्थर में भी हमने जिंदगी महसूस की। जिंदगी महसूस महसूस वाह की चोट क्या पड़नी कहने बहुत हैं थी खूब कि बहुत खूब उठने लग गई चिंगारियां। बहुत खूब बहुत यानी खूब पत्थर में भी हमने जिंदगी जिंदगी महसूस महसूस की। यानी पत्थर में भी हमने जिंदगी महसूस की। और शेर देखें कि हर महक ये कह रही है उनसे मिलकर आई है। वाह हर हर महक महक ये कह रही है उनसे उनसे मिलकर आई मिलकर है। आई है खुशबुओं में मैंने एक आवाज भी महसूस की। वाह 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 बहुत खूब हर बहुत महक ये कह रही है उनसे मिलकर आई। हम्म खुशबुओं में मैंने एक आवाज भी महसूस की। और वाह फूल वाह का चेहरा वजू से और पाकीज़ा हुआ।
ہائے ہائے، پھول سا واہ واہ، چہرہ وضو وضو سے سے اور پاکیزہ اور ہوا. پاکیزہ ہوا. ہم نے پھول سا چہرہ واہ وضو سے اور پاکیزہ ہوا. میں نے اس میں ایک عجب پاکیزگی محسوس کی. واہ میں نے واہ اس میں ایک عجب پاکیزگی محسوس کی. اور ایک مطلع دو چار شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان. تن واہ برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان. واہ واہ، آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان. ضابطوں کیا کے. کہنے ہیں؟ تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان. واہ آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان. بہت اور ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی. ہوں، ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی. رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان. واہ واہ بہت واہ واہ، خوب، بہت خوب. ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی. رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان. اور چاند کو چھونے کی خواہش نور کو چکھنے کا شوق. واہ، چاند کیا کو خوب، چھونے کی کیا خوب. خواہش واہ واہ نور واہ، کو چکھنے کا شوق. واہ واہ. چاند کو چھونے کی خواہش نور کو چکھنے کا شوق. عمر گزری اپنی ان دو حسرتوں کے درمیان. آہا، واہ چاند واہ کو چھونے کی بہت خوب. خواہش نور کو چکھنے کا شوق. عمر واہ گزری اپنی ان دو حسرتوں کے درمیان. اور درمیان. زیر لب اس شوق نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا. واہ ہوں، زیر لب اس شوق نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا. میری پلکیں نم ہوئی ہیں تہقہوں کے درمیان. واہ واہ زیر بہت لب خوب، اس بہت شوق خوب. نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا. میری پلکیں نم ہوئی ہیں تہقہوں کے درمیان. میری پلکیں نم ہوئی ہیں تہقہوں کے درمیان. اور وہ بچھڑتے وقت کے دلدوز لمحے کرنا یاد. واہ وہ بچھڑتے وقت کے دلدوز لمحے کرنا یاد. پھول سے چہرے پہ آنسو شوخیوں کے درمیان. ہائے ہائے ہائے. واہ وہ واہ بچھڑتے وقت کے دلدوز لمحے کرنا کرنا یاد. یاد. پھول سے چہرے پہ آنسو شوخیوں کے درمیان. اور ایک کنارہ چھٹ گیا تو دوسرا اتھر ہے دور. واہ ایک بہت خوب، کنارہ بہت چھٹ خوب. گیا تو دوسرا اتھر ہے دور. بولتا ہوں کب سے میں دو ساحلوں کے درمیان. اچھا بہت خوب، ایک کنارہ واہ واہ، چھٹ گیا تو دوسرا اتھر ہے دور. ڈولتا ہوں کب سے میں ساحلوں کے درمیان. کیا کہنے؟ اور آج کل کے جو حالات ہیں ان پر دو چار شعر اور حاضر جی خدمت جی کرتا ہوں، جی. نظر اچھا. کرتا ہوں آپ کی اچھا، خوبصورت اور ہوں. معزز سماعتوں کی ملاحظہ فرما لیں جی. کہ لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا. آہا، لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا. آدمی میں قید تھا جو جانور باہر ہوا. واہ واہ لڑکیوں واہ میں واہ، لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا. لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا. آدمی میں قید تھا جو جانور باہر ہوا. اور سر واہ پہ چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا. آہا، سر پہ چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا. دشت میں بے گھر تھا میں اب شہر میں بے گھر ہوا. واہ سر پہ واہ. چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا. دشت بہت میں خوب، بے گھر بہت تھا خوب. میں بہت اب شہر میں بے گھر ہوا. روٹ جانے کا تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب. ہوں، روٹ جانے کا تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب. لیکن اب یہ سوچتا ہوں جو ہوا بہتر ہوا. بہتر ہوا. واہ روٹ واہ، جانے بہت کا خوب. تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب. لیکن اب یہ سوچتا ہوں جو ہوا بہتر ہوا. بہتر ہوا. بہت لیکن اب یہ بہت خوب. سوچتا ہوں جو ہوا بہتر جو ہوا. ہوا بہتر ہوا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں، اس دور کا المیہ خاص طور سے حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین. ہوں، جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین. ایک بونا شہر کے بونوں میں قد آور ہوا.
कदावर हुआ। जितने खुश कामत थे वो सब हो गए गोशा नशीं, जितने खुश कामत थे वो सब हो गए गोशा नशीं, एक बौना शहर के बौनों में कदावर हुआ, और यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, फूल था जिस हाथ में उस हाथ में खंजर हुआ, खंजर हुआ। वाह, यूं तो कुछ बदला नहीं दुनिया में लेकिन इस कदर, फूल था जिस हाथ में उस हाथ में खंजर हुआ, फूल था जिस हाथ में उस हाथ में खंजर हुआ, और दिल में यादे इश्क तक बाकी नहीं अत्थर शकील, आहा, वाह, दिल में यादे इश्क तक बाकी नहीं अत्थर शकील, ढूंढते हो जिसको तुम वो आदमी पत्थर हुआ, वो आदमी। दिल में यादे इश्क तक बाकी नहीं अत्थर शकील, ढूंढते हो जिसको तुम वो आदमी पत्थर हुआ। और आखिर में बस आपकी बहुत ज़हमत तमाम एक शुक्रिया। मतलब और 3 शेर और हाजिर कर दूं, क्योंकि जी इतने अजीम लोग मुझे बार बार तो क्या कभी कभी शायद मैं जी समझता हूँ जी कि जी जिनके जी कदमों में अपना आप कलाम रखने का ये मौका आखिर में नसीब आप होता अपना है। यकीन मुलाज़ा इरशाद पेश फरमाएं करेंगे, कि उसके बाद सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा, आहा, सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा, क्या खबर थी जिंदगी करना सजा बन जाएगा, सजा बन जाएगा। सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा, क्या वाह, खबर थी जिंदगी करना सजा बन जाएगा, और आम है किरदार पर पालिश का फन अब देखना, आम है किरदार पर पालिश का फन अब देखना, देखना, आज का बदनाम रहजन रहनुमा बन जाएगा, वाह वाह वाह, आम है बहुत किरदार खूब। पर पालिश का फन अब देखना, आज का बदनाम रहजन रहनुमा बन जाएगा, और खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा न हो, खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा न हो, सोचा ना हो, आदमी अर्ज़े खुदा पर मसला बन जाएगा, मसला बन वाह जाएगा। बहुत बहुत आदमी बहुत पाए अर्ज़े का शेर, खुदा पर बहुत मसला बन जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया कि तो बहुत शुक्रिया खालिक़े मोहतरम। बरहक ने भी शायद कभी सोचा न हो, आदमी अर्ज़े खुदा पर मसला बन जाएगा, इस बदलती जिंदगी को देखते जाओ शकील, जो अमल है नारवा कल वो रवा बन जाएगा। रवा बन जाएगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम अतर शकील साहब हमारे साथ थे। आपकी बहुत शेरियत और शुक्रिया आप मानवियत तमाम से हजरात का, भरपूर शायरी, आपने मेरे बहुत शुक्रिया तालिब इल्म आपका। को जवाब दिया। शेरियत और मानवियत से भरपूर शायरी से हमारे सामाईन के वो गरमा रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। आपकी शायरी में तसलसल भी है, रवानी भी है, शेरियत भी है, तगज़ुल भी है। और मैं अब मोहतरम सदर मुशायरा की तरफ आने से पहले अर्ज करता चलूं कि हमारे साथ मोहतरमा हमबर्ग से मोहतरमा सना अहमद हैं, और अरशद नज़ीर साहिल हमारा ये प्रोग्राम दुबई से सुन रहे हैं, और अभी अस्मा नाज वारसी भी हमारे साथ अमेरिका से शामिल हुई हैं। इसी तरह ये प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालिक में ये हवा के दोष पर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, और बहुत पसंद किया जा रहा है। आसिफ यासूफ साहब भी हमारे साथ हैं, साजिद महमूद चौधरी, सना अहमद और शाहीन बल्लास अमेरिका से, सना अहमद हमबर्ग से हमारे साथ इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और उन्हें पसंद कर रही हैं। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं, और मैं सदर मुशायरा मोहतरम डॉक्टर तकियाती से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमारे सामाईन की समाअतों को मुअत्तर करें और उनको बसीरत, उनकी आंखों को बसीरत बख्शें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि तुलानी हो गया है, बस 2-3 मिनट में आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ इंशाल्लाह। जनाब, आपके माइक आपके हाथ में है, और आप सदर महफिल भी हैं, और आप हम सब दोस्तों के लिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक आफताब व महताब हैं जिनसे हम लोग रोशनी लेते हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे।
آپ تحمل کے ساتھ اپنا کلام پیش کیجیے، تو اور روایت اس کے جیسا بعد صدارتی الفاظ سے بھی آپ نوازیے۔ ممنون ہوں آپ کا جناب شفیق مراد صاحب، سرپرستی کر رہے ہیں اردو ادب کی شریف اکیڈمی کے ذریعے اور خود اپنی تخلیقات کے ذریعے۔ یہ ہمارا جو مشاعرہ ہے اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہمارے بعض شعراء نے، ہمارے شاہ صاحب نے اور اس سے پہلے بھی حمد اور نعت سے شروع کیا ہے۔ ہم تو ہو گئی ہے 3 شعر نعت کے میں بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی غزلیں کہ کمال شوق کی ایسی نظر ہو، کمال شوق کی ایسی نظر ہو، جدھر دیکھوں نبی ہی جلوگر ہو، کمال شوق کی ایسی نظر ہو، کمال شوق کی ایسی نظر ہو، جدھر دیکھوں نبی ہی جلوگر ہو، اور رخ انور محمد کا جدھر ہو، محمد رخ کا انور محمد کا جدھر ہو، نماز عشق کا سجدہ ادھر ہو، رخ انور محمد کا جدھر ہو، نماز عشق کا سجدہ ادھر ہو۔ اور عرض کیا ہے کہ شب ظلمت اگر ہو، شب ظلمت اگر ہو مختصر ہو، شب ظلمت اگر ہو مختصر ہو، اور نبی کا نام لیتے ہی سحر ہو، نبی کا نام لیتے، شب ظلمت اگر ہو مختصر ہو، شب ظلمت اگر ہو مختصر ہو، نبی کا نام لیتے ہی سحر ہو۔ اور آخری شعر کے اشارہ ایک انگلی کا اگر ہو، اشارہ ایک انگلی کا اگر ہو، گواہی دینے 2 ٹکڑے قمر ہو، گواہی دینے، اشارہ ایک انگلی کا اگر ہو، کیا کہنے، گواہی دینے 2 ٹکڑے قمر ہو، نماز عشق کا سجدہ ادھر ہو، رخ انور محمد کا جدھر ہو۔ جدھر ہو۔ عرض کیا ہے کہ ایک میں عرض کرتا چلوں محترم ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید کیانی اور نوٹنگم سے محترم شہزاد ارمان بھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں، آپ سب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ شہزاد ارمان بھی علم و ادب کے ایک ایسے چراغ ہیں، ایسا چراغ انہوں نے بھی روشن کیا ہوا ہے جس کی روشنی اکناف عالم میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سے دوست ہیں جو مختلف تنظیموں، مختلف طریقوں سے علم و ادب کو پھیلا رہے ہیں، تخلیق کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ تشہیر بہت ضروری ہے۔ شکیل قمر صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے، شہزاد ارمان نوٹنگم سے، ناہید کیانی انگلستان سے، محترمہ اسما ناز وارسی امریکہ سے، محترمہ ممتاز منور ہندوستان سے، اور محترم ابن عظیم فاطمی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ ندیم احمد شہزاد دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، احسن نذیر اکمل ہمارے ساتھ دبئی سے ہیں۔ تو اب میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہ مزید آپ اپنے کلام سے ہمارے سامعین کی اس تشنا لبی کا کچھ سامان محبت آپ کی کہ ایک چھوٹی بہر میں غزل کے کچھ شعر دیکھیے کہ حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، کچھ عیاں کچھ بیاں نہیں ہوتے، حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، کچھ عیاں کچھ بیاں نہیں ہوتے۔ اور عرض کیا ہے کہ جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے، کہاں نہیں جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے۔ اور یہ رومانی شعر ہے کہ یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، کچھ مطالب بیاں نہیں ہوتے، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، بہت اچھے، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، کچھ مطالب بیاں نہیں ہوتے۔ اور دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، قید کونو مکان نہیں ہوتے، قید کونو مکان نہیں ہوتے،
देखते हैं जो कतरे में दरिया, कैद कौनो मका नहीं होते, रूठ कर किस तरफ को जाओगे, रूठ कर किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मका नहीं होते। क्या कहने, रूठ कर किस तरफ को जाओगे, रूठ कर किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मका नहीं होते। और बड़े एतमाद से कह रहा हूं कि आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, क्या कहने, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते, इम्तिहान नहीं होते। वाह 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 वाह, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, क्या कहने, क्या कहने, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, वाह वाह, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। और फिक्र करने की बात नहीं है कि कागजी फूल लाख रंगी हो, कागजी फूल लाख रंगी हो, शामिले गुलसिता नहीं होते, कागजी फूल लाख रंगी हो, वाह वाह, शामिले गुलसिता नहीं होते। और रात भर रास्तों पे जलते हैं, रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते। क्या, वाह वाह वाह, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते। है जिस पे तकी, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी, रहजनों के मकान नहीं होते, रहजनों के मकान नहीं होते, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी, रहजनों के मकान नहीं होते, हादिसे कुछ आया नहीं होते। जुगनू वाला शेर फिर अता कर दीजिए मोहतरम, वो शेर फिर से अता कर दीजिए। रात भर के मकान नहीं होते, रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते, जुगनुओं के मकान नहीं होते। और अर्ज किया है कि शबो रोज और दम बदम देखते हैं। जफीरा साहब, डॉक्टर साहब ये पर्दा नशीनी से बाहर आ जाइए। शबो रोज और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं, वाह वाह वाह, फिर भी हम कितना कम देखते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आप पर्दा नशीनी से बाहर आइए। नहीं, मैं तो आपके जो है, मेरा तो कैमरा काम चल रहा है, आपके जो है कोई मसला नहीं है। आपके ये है कि किसी वजह से आपके ब्लैंक हो गई है आपकी वीडियो डॉक्टर साहब। अच्छा, वो अभी मैं आ जाता हूँ आपके, फिर देखता हूँ कि मैंने कहा शायद अगर गोशा नशीन हो गए। अगर आप चाहें तो दोबारा एंटर हो सकते हैं। जी दोबारा जी, नहीं, नमूदार हो गए आप, अब नमूदार हो गए। अच्छा चले, कहाँ नमूदार हुए? अता कीजिए। नहीं हुए, अमजद साहब ऊपर आ गए उनकी जगह पर। जी जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब। हाँ, वो आपके बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि गजल के शेर देख लीजिए कि शबो रोज और दम बदम देखते हैं, शबो रोज और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं। और नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं, नजर बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं। और अर्ज किया है कि है शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन, शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन नहीं देखते वो जो हम देखते हैं, शीशे पे उनकी निगाहें भी लेकिन नहीं देखते वो जो हम देखते हैं। और आजकल के दौर पे लिखा है कि अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर, अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर अदीबों के टूटे कलम देखते हैं, अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर, अजब दौर है ये कि लफ्जों के अंदर अदीबों के टूटे कलम देखते हैं। और ये नज्म पर आपके जो है आपकी जहमत को तमाम करता हूँ
जो क्योंकि आपकी महफिल काफी हसीन थी तो मैं चाहता हूं कि हुस्न पर तमाम करूं। ये भी तो क्या महफिल कहने, हसीन है क्या कि कहने, क्या ये बहुत नज्म खूब। देखिए कि हुस्न कहते हैं किसे, हाँ, हुस्न कहाँ रहता है। वाह 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 वाह, हुस्न बहुत खूब। कहते हैं किसे, हुस्न कहाँ रहता है। कहाँ रहता है, हुस्न क्यों इश्क के पहलू में जवां रहता है। जमा रहता है। हुस्न का रास्ता क्यों सबसे जुदा होता है। हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है। हाँ, वाह हुस्न वाह क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है। हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं। वाह, हाँ, हुस्न बहुत खूब। एहसास में रहता है जवानी नहीं में नहीं, हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं। नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं। पानी में नहीं, क्या वाह बात, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं। दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं। हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। अरे दर्द वाह, अल्फाज में होता है वाह, कहानी में नहीं। हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी वक्त में रवानी नहीं। में नहीं, हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है। कमल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है। गजल बनता है। क्या कहने, वाह क्या हुस्न जब कहने, झील बहुत में खूब। पलता है, हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है। हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है। हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है। हुस्न मुमताज कभी ताजमहल बनता है। हुस्न वाह, मुमताज कभी ताजमहल बनता है। और अर्ज किया है 4 आखिरी मिसरे के, हुस्न जब आंख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। वाह हुस्न वाह, जब आंख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। वाह हुस्न वाह, यूसुफ की खरीदार जुलेखाई है। हुस्न हाँ, यूसुफ की खरीदार जुलेखाई है। जुलेखाई, हुस्न बाजार में बिक जाए तो हर जाई है। हर जाइए। हाँ, हुस्न वाह वाह बाजार वाह, में बहुत बिक खूब। वाह, जाए तो हर जाई है। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया आपका हुस्न समाज। हुस्न के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास आपने करवाया, क्या बहुत कहने, क्या है, क्या खूबसूरत, क्या बहुत खूबसूरत, आपकी जरा नवाजी, आपकी हुस्न समात बहुत उम्दा बुशारा रहा आपका। और क्या कहते हैं कि इस तरह से ये शम्मे फरोजा, मैं समझता हूँ कि वो उसका शायर का शेर है कि वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, रोशन खुदा करे। खुदा करे। जिसकी यानी आपके जो है हिफाजत तो हवा कर रही है, लेकिन वो शम्मा क्या बुझे जिसे। तो उर्दू रोशन, की शम्मा रोशन है। खुदा आप जैसे परस्तारों की वजह से, तख्लीकारों की वजह से मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला कि कुछ नए शोरा को, जिनसे हमारी पूरी तरीके से, शाह साहब को तो मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन हमारे मुंबई के जो शकील साहब हैं उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ। और एक मोहतरमा को आपके जो है क्या कहते हैं वहां से पाकिस्तान से भी सुनने का इत्तेफाक हुआ, मुल्तान से। तो बहरहाल ममनून हूँ कि ये शमा चले और इस कोविड के ज़माने में इस महदूदियत में भी उर्दू की शमा जल रही है, उसकी रोशनी फैल रही है। और उर्दू क्योंकि मोहब्बत, आश्ती, हुर्रियत और आज़ादी की ज़बान है, यानी इसमें जितना मोहब्बत का सौदा है बहुत कम ज़बानों में है। तो आपने बेशक, देखा कि हमारे शोरा ने जो कुछ भी पेश किया उसमें सिवाय मोहब्बत की और कोई चीज़ नहीं थी। बेशक, यानी बेशक, तो इस लिहाज से एक बड़ी ज़बान है। और इस मुशायरे को, जो उसकी तहजीब का एक खूबसूरत रुख है, हमको चाहिए कि इस रुख को और इस गुल और गुलदस्ते की जो मुशायरा शोरा के इज्तिमा से बनता है, उसकी रंग को और इसकी खुशबू को पूरी दुनिया में बिखेरते रहें। शफीक मुराद साहब, इस वजह से कि आप कह चुके हैं कि इस दुनिया में आपके जो है कोई झूठा नहीं, शफीक मुराद हाँ, सारे सच्चे हैं। क्या तमाशा है, क्या उर्दू का तमाशा जारी है। और जब तक के उसके देखने वाले रहेंगे, हम तख्लीक भी आला नोयत पे होंगे। सबको मैं सलाम करता हूँ, सबको मैं आपके जो है उनकी शायरी की दाद देता हूँ। और बहरहाल
ہے جستجو ہماری کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، خوب تر اور ہم چلتے ہی رہیں گے اس راستے میں۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر سید تقیابدی صاحب، آپ کا چٹانوں کے اندر صنم دیکھنے اور دکھانے والے ڈاکٹر تقیابدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی شاعری میں فلسفہ زندگی، زندگی کی خوبصورتیاں، زندگی کی رعنائیاں اور زندگی کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو صفحہ کرتاس پر منعکس کیا اور خوبصورتی سے اپنے کلام کو ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نذر کیا۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ محترمہ کلثوم درانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے ان کا کلام سن لیا۔ بعد میں کچھ لائٹ اور نیٹ کے مسائل کی وجہ سے وہ منقطع ان کا سلسلہ ہو گیا۔ انہوں نے بہت مجھے عمدہ شعر سنائی محترمہ دورانی صاحبہ نے، بہت عمدہ شعر سنایا، اور خاص بات یہ ہے کہ اردو ادب میں جو جذبات نسوانی کی جو نمائندگی خواتین کر رہی ہیں، یعنی 150 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی مرد اس کی بناوٹی شاعری کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آج کل ہماری شاعرات صحیح طور پر جو جذبات کو جو ہے الفاظ میں پرو رہی ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ اردو کی شاعری کا بھرم خواتین کی موجودگی سے خوش رنگ بھی ہو گیا ہے، اور ایک طریقے سے صداقت اس میں آ گئی ہے، صداقت آ گئی ہے اور اصلیت آ گئی ہے اس میں، آپ کے اب وہ بناوٹی پن نہیں رہا۔ تو میں محترمہ دورانی صاحبہ کو یہ مسلسل مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہو رہی ہیں آپ کے، ورنہ جو ہے یہ ہم اب پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی تشریف لاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں میں باقاعدہ طور پر پروگرام کے مسلسل مجھے کال آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ جی میں شریف اکیڈمی جرمنی کے کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام ممبران کی جانب سے محترم ڈاکٹر تقیابدی، محترم مخدوم امجد شاہ، محترم عطر شکیل اور محترمہ کلثوم درانی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پرمعنی اور پرمغز کلام سے ہمارے اس محفل کے ناظرین کو نوازا، اور ان کا یہ دلکش اور پراثر کلام ہمارے ناظرین تک پہنچا، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے شعور و آگہی کا یہ پیغام ایک نافع عالم میں پھیلاتے چلے جائیں گے۔ میں اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں محترم ولایت احمد فاروقی، ڈائریکٹر پاکستان شریف اکیڈمی جرمنی، اور محترم شہزاد ارمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کرنے میں میرا ساتھ دیا۔ اسی طرح شریف اکیڈمی جرمنی کی فروغ علم و ادب کی سرگرمیوں سے آگاہ رہنے کے لیے شریف اکیڈمی کے فیس بک کا گاہے بگاہے آپ وزٹ کرتے رہیں۔ اسی طرح یورپ میں پاکستانیوں کے مسائل سے آگہی کے لیے جذبہ نیوز ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کریں، جذبہ نیوز کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ جذبہ نیوز کے چیئرمین چیف ایڈیٹر محترم اعجاز حسین پیارا صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے یہ پروگرام اب سب ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔